یا احادیث میں جو تذکرے آئے ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے اور ویسے عمومی طور پر اہل بیت کے لیے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، واہ ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ فاطمہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے شبیر بھائی، وہ جس سے عشق کرتا ہے اس سے منسوب ہر چیز سے پیار کرتا ہے، یعنی اس کی گلیوں سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے گھر سے بھی پیار کرتا ہے، وہ جہاں سے گزر جائے ان راہوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت جزء ایمان اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر تو نسبت خونی ہے کہ یہ وہ ذوات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے رشتہ اور نسبت عطا فرمائی۔ صحیح۔ تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایمان اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی اہمیت و فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں تھامے رکھو گے تو نجات پالو گے، انہیں چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ مفہوم حدیث وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی، اور میری اطرت، واہ میری اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں ان میں سیدہ کائنات کو اللہ نے بے مثل و بے مثال شان اور مقام عطا فرمایا۔ میں اکثر کہتا ہوں مدینۃ المنورہ جب حاضری ہوتی ہے تو آپ ایک تو کیفیت میں ہوتے ہیں، تین ہستیاں مدینۃ المنورہ میں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان تین ہستیوں کا واسطہ دیں اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ وہ تین ہستیاں کون ہیں؟ نمبر 1 سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 3 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ مدینۃ المنورہ جائیں، ان تین ہستیوں کا واسطہ دے کر آپ مواجہ شریف پر آئیں اور پھر اپنی کیفیت پر غور کریں۔ اگر آپ کی کیفیت بدلی ہوئی نہ ہو اور آپ کو روحانیت و نورانیت نہ ملے تو آپ کہیے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ سیدہ کائنات چونکہ آپ کا اسم مبارک ہے حضرت فاطمہ، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا من النار۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے محفوظ فرما دیا ہے۔ کیا بات! تو آپ کا اسم مبارک فاطمہ ہوا۔ پھر اسی طرح آپ کے نام مبارک کے ساتھ ایک اور لفظ لگتا ہے بطول، با تا واو اور لام۔ بطول کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی۔ تو چونکہ آپ دنیا میں تھی لیکن دنیا سے دور تھیں تو آپ کو بطول کہا گیا۔ اسی طرح آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اسم لگتا ہے زہرا، فاطمہ زہرا، تو زہرا کہا جاتا ہے کلی کو۔ تو چونکہ آپ جنت کی کلی ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے بوئے جنت آیا کرتی تھی، خوشبوئے جنت آیا کرتی تھی، تو اس بنا پر آپ کا لقب زہرا ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا جو پیار تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دور میں باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، یعنی باپ اور بیٹی کا جو تعلق ہے، اس کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ مثال سیدہ کائنات اور نبی کریم کی ذات ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے،
सैयदा कायनात के दस्त को बोसा दिया करते थे, वाह। और जिस जगह पर आका करीम तशरीफ फरमा होते उस जगह को छोड़कर अपनी प्यारी बेटी को वहां पर बिठाया करते थे। सुभान अल्लाह। अब आप सोचिए कि आज के दौर में अगर एक बाप अपनी बेटी से ऐसी शफकत रखे और बेटी जो अपने वालिदे मोहतरम पर फिदा हो और 6 महीने के बाद विसाले ज़ाहिरी उस दुख के अंदर, उस गम के अंदर फरमा जाएं, तो जानिबैन से जो मोहब्बत बाप और बेटी की मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो इस एतबार से भी आज हमें ये समझना चाहिए, हम बहुत सारे लोगों को आइडियल बना लेते हैं, तो आज की बेटियां अगर सैयदा कायनात की ज़ात को अपने लिए आइडियल बनाएं तो बाप और बेटी के दरमियान जो एक एहतराम, मोहब्बत, शफकत का रिश्ता है वो कितना ज़्यादा मजबूत होगा। फिर इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, आप देखें बेटी से कैसा प्यार है, तो आप सबसे पहले सैयदा कायनात के घर पे जाया करते। क्या बात है, वाह। और जहां से नबी करीम तशरीफ ले जा रहे होते, रुखसत होते, तो वो घर भी सैयदा कायनात का घर हुआ करता था, वहां से आप रुखसत हुआ करते थे। गोया के सैयदा कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसलो बेमिसाल शान अता फरमाई, रूहानियत अता फरमाई। आज भी आपका रूहानी फैज़ जारी है। अगर आपकी बारगाह में कोई बाअदब हाजिरी देता है तो उस बेटे पर करम होता है और उसे वहां से रूहानी फयूज मिलते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर भी औलाद अमजाद हैं, लेकिन सैयदा कायनात की जो शान है और सैयदा कायनात का जो मकाम है और अहादीस मुबारका के अंदर जिस कदर अहादीस आपकी ज़ात के हवाले से मरवी हैं, किसी और के हवाले से नहीं है, अल्लाह ताला उनके मज़ार मुबारक पर रहमत नाजिल फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए और उनकी ज़ात का रूहानी फैज़ हमें भी अता फरमाए। बहुत खूब, माशाल्लाह।